بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، سب کا معبود مسجود، پوری کائنات کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، تابعین تبع تابعین پر، جن کی محنتوں، کوششوں، قربانیوں سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ دوستوں اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے پاک کلام قرآن مجید میں سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اگر لائٹ آ گئی ہے تو پنکھے چلا دیں یہ سارے۔ آج محرم کی 8 تاریخ ہے، اور پچھلے جمعے میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج کے جمعے کے اندر حضرات حسنین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر، علی مرتضیٰ کے نور نظر، ان کا تذکرہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ محرم کے حوالے سے کچھ خصوصی گزارشات بھی کرنا ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آئے تو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اگر ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا نقصان ہوگا، یعنی ثواب کی بجائے عذاب کی صورت بن جائے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، آزمائش آتی ہے، ہر دور میں آزمائش آتی رہی ہے، اور یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی، اور پھر آپ کی امت تک، اور آنے والے وقتوں میں بھی یہ صورت رہے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے۔ لہٰذا ایسے مواقع پر ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہماری تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں بڑے بڑے صدمات، بڑے بڑے سانحات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لہذا ایسے مواقع پر ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔
جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر و حضر میں، خوشی اور غمی میں، ہر حال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین فرمائی۔ خاص طور پر محرم کے مہینے کے اندر ایک طبقہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے پر صحابہ کرام کے خلاف سب و شتم کرتے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی خبر لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی ان سے محبت ہم ہی کرتے ہیں، یعنی اہل بیت سے محبت صرف وہ ایک خاص طبقہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی کرتے ہیں، باقی نہیں کرتے۔ بلکہ میں یہ بات واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، اسی طرح صحابہ کی محبت بھی عین ایمان ہے، اور اہل بیت کی محبت بھی عین ایمان ہے۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک طبقے کو بھی چھوڑیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو مشترک ہے، صحابہ اور اہل بیت کو دو کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی ایک ہیں، کیونکہ ان کا بھی تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اہل بیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر ایک کا پورا دل و جان سے ادب و احترام کرنا ہے، اور ان کے خلاف کسی قسم کی نہ خیالات، تصورات، نہ اپنی زبان سے کوئی بات کرنی ہے۔ حضرات حسنین، حسن اور حسین دو نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہا، جن کی شادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے علی بن ابی طالب سے کی۔ سن 2 ہجری میں شادی ہوئی، اور سن 3 ہجری میں اس گھر کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بیٹے کی ولادت فرمائی، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا رمضان المبارک سن 3 ہجری کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نواسہ عطا کیا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے، علی موجود تھے۔ آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ یعنی شروع میں بعض دفعہ یہ تو ہے کہ 7ویں دن نام کنفرم کیا جائے، پہلے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ علی کہنے لگے میں نے نام رکھا ہے حرب۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، لڑائی، جنگجو۔ عرب کے اندر چونکہ جنگجو تھے، لڑائی تھے، حضرت علی بھی اس طرح کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل ہوا حسن، نہیں حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا نام حسن رکھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہنیک دی جس کو گڑتی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے نواسے کی طرف سے عقیقہ کیا، 2 مینڈے جو ہیں کب شے نے 2 مینڈے ذبح کیے۔ اگلے ہی سال اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا عطا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے بیٹے کا؟ کہا حرب۔ حضرت علی کہنے لگے جو پہلے کا نہیں رکھا تھا، چلو اب اس کا رکھ لیتے ہیں۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل ہوا حسین، یہ حسین ہے۔ حسن بھی نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، حسین بھی نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ یہ حسن و حسین یہ دونوں، ان کو پھر کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتا من الدنیا، فرمایا یہ دونوں میرے دنیا میں خوشبودار پھول ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھولوں سے تشبیہ دی ہے۔ یہ بڑے پیارے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ہی احادیث ان کی شان میں اور ان کے مناقب میں ہیں۔ پہلے میں آپ کے گوش گزار وہ حدیث کرتا ہوں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نام لیا ہے، یعنی حسن و حسین کی شان میں احادیث، پھر آپ کے گوش گزار وہ جو صرف حضرت حسن کی شان میں ہے، اور پھر وہ جو صرف حضرت حسین کی شان میں۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دونوں خوشبودار پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب دیکھ لیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ محبت کرو۔ آپ نے خود اپنی محبت کا اظہار فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اور پھر ان دونوں کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ گویا کہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک حسن کو دائیں کندھے پہ بٹھایا، حسین کو بائیں کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور آپ ان سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ان سے پیار فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کے اسی طرح خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت حسن اور حسین دونوں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کی والدہ نے ان کو سرخ رنگ کی قمیضیں پہنائی ہوئی تھیں اور لمبی قمیضیں تھیں، ابھی چھوٹی عمر کے تھے، اچھی طرح سے چل بھی نہیں سکتے تھے، لڑکھڑا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، یہ حضرات دونوں حسن و حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول یہ تشریف لا رہے ہیں، اس طرح لڑکھڑا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، آپ خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اترے، آپ نے ان دونوں کو اٹھایا اور اٹھا کے آ کے اپنی گود میں بٹھایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بٹھا کے کیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ پہلے آپ نے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ انسان کا مال اور اولاد اس کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں، میں نے جب ان بچوں کو دیکھا لڑکھڑا کر رہے ہیں، مجھ سے رہا نہ گیا اور میں ممبر سے اتر کر ان کو میں نے اٹھا لیا ہے، اور پھر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا، اور فرمایا یہ بات اس وقت بھی آپ نے فرمائی کہ یہ دونوں میرے دنیا میں خوشبودار پھول ہیں،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں بچے نظر نہیں آ رہے، نہ حسن نظر آ رہا ہے نہ حسین نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی بیٹی سے کہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے بیٹے قرار دیتے ہیں۔ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کہنے لگی کہ ابا جان علی ان کو لے کر باہر گئے ہیں۔ کہاں؟ اچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو ایسی جگہ جہاں پر پانی کا گھاٹ تھا، جہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے، اس جگہ پہ دونوں بچے کھیل رہے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کھجوریں دی ہوئی ہیں، کچھ وہ کھجوریں کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے علی ان کو جلدی گھر لے جانا، ان کو دھوپ نہ لگے، گرمی نہ لگے۔ اللہ اکبر، کس قدر محبت ہے، کس قدر پیار ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دھوپ میں نکلے ہوئے ہیں، دھوپ تیز ہو جائے گی، ان کو جلدی گھر لے جانا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ فرماتے ہیں آج کے دن میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہیں آیا، اور وہ کیا پیغام لایا ہے؟ اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے پیغام دیا ہے کہ جاؤ میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ انہیں جا کے خوشخبری دے دو۔ کیا خوشخبری ہے؟ یہ ایک فرشتہ جو آیا ہے اس نے کیا خوشخبری دی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فرشتے نے آ کے مجھے یہ کہا ہے ان بنت فاطمہ سیدات نساء اہل الجنہ، اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ان فاطمہ سیدات نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے آپ کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ اور ساتھ فرمایا وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور بے شک حسن اور حسین جو فاطمہ کے لخت جگر ہیں، آپ کے نور نظر ہیں، علی کے بیٹے ہیں، وہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا خبر ہے، کیا پیارے انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار، جنت کے سردار۔ اللہ اکبر، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک مرتبہ آپ نے یہ ان دونوں کے بارے میں احادیث ہیں، دونوں ہی پیارے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک مشابہت، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو اٹھایا ہوا تھا، آ رہے تھے، سامنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور دیکھ کے مسکرائے، کہا علی حسن بیٹا تو تیرا ہے لیکن اس کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے، اس کی شکل صورت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اور ایک حدیث میں دونوں کی شکل صورت بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہی مشابہت رکھتے، لیکن مشابہت کیسی تھی
یہ سینے سے اوپر تک جو دڑ ہے حضرت حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مشابہت رکھتے تھے، اور اس سے نیچے جو ہے وہ جسم کی مشابہت حضرت حسین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو دونوں کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی جاتی تھی۔ یہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، آپ کے لاڈلے۔ آئیے دیکھیے، میں چند حدیث حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چونکہ حضرت حسین سے 1 سال بڑے تھے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں بڑے سمجھدار تھے، آپ سے کچھ احادیث بھی انہوں نے روایت کی ہیں۔ حضرت حسن نے کچھ احادیث بھی روایت کی ہیں، اسی طرح حضرت حسین سے اکا دکا ہیں لیکن ان سے زیادہ ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ایک میں آپ کو سناتا ہوں۔ نماز کے جو نماز وتر کے اندر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ یہ وتروں کی دعا ہے، اور یہ دعا حضرت حسن روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ وہ کہہ رہے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نانا جان نے مجھے سکھائی کہ میں ان کو وتروں میں پڑھا کروں۔ یہ دعا ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث کی یہ محبت اہل بیت کے ساتھ یہ دلیل ہے کہ ہم وہ دعا اپنے وتروں میں پڑھتے ہیں جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں سے اپنے نواسے حسن کو سکھائی تھی، ہم وہی دعا پڑھتے ہیں، ہم اور کوئی نہیں پڑھتے۔ آئیے ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ہر وہ کام جس کے اندر شک ہو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کو اختیار کیجئے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور فرمایا الخیر ثمانیۃ والشر ریبۃ، خیر جو ہے اس سے انسان کو تسلی اور اطمینان ملتا ہے، بھلائی سے نیکی سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور شک جو ہے انسان، برائی جو ہے انسان کو شک میں ڈال دیتی ہے۔ لہذا ہمیں خیر کو اختیار کرنا چاہیے اور شر سے بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، آپ ان بچوں کو دیکھنے لگے، ان میں حضرت حسین تھے، آپ وہاں پر بیٹھ گئے۔ جب آپ بیٹھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیفیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بازو پھیلائے، حسین دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگا کے آپ اپنی زبان مبارک کو باہر نکالتے ہیں، اور حضرت حسن جو ہے وہ زبان کو حضرت حسین زبان کو چوستے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنے پیارے نواسے کے ساتھ پیار کا اظہار فرما رہے ہیں، آپ اس کے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں، حضرت حسین کے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں۔ اب مجھے وہ بات یاد آئی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور ان کا سر جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا، اور اس نے ظالم نے اپنی چھڑی جو ہے وہ ان ہونٹوں پر لگائی، تو وہاں ایک شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کیفیت کو دیکھا ہوا تھا کہ آپ نے حسین کے ہونٹوں پہ پیار کیا ہے، ان کے ہونٹوں کو چوما ہے۔ اس نے کہا اوے ظالم، یہ وہ ہونٹ ہیں جن کو تو چھو رہا ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر فرمایا احب من احب اللہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، من احب حسینا، ساتھ یہ بھی فرمایا اسے چاہیے کہ وہ حسین سے محبت کرے، اور یہ فرمایا حسین سب تم من الاسمات، حسین میری نسل سے ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے ساتھ اس طرح محبت کا اظہار فرمایا۔ اور دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں آپ سجدے میں گئے، دونوں نواسے حسن بھی حسین بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گئے، سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول اور حسن و حسین جو ہیں وہ کبھی ایک آپ کے اوپر چڑھتا ہے کبھی دوسرا چڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے کہ ہم ان کو پیچھے ہٹاتے، یہ پھر چلے جاتے، سختی بھی نہ کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ ان کو پیچھے کر کے تو آپ سجدے سے اٹھے، دوزانوں بیٹھ گئے اور آپ نے پھر ان کو ایک پہلو پہ دوسرے کو دوسرے پہلو پہ بٹھا لیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر بھی آپ ان کو کبھی ڈانٹتے نہیں تھے، آپ کے نماز میں بھی ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہ ہیں حضرات حسین، حسن اور حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پیارے تھے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن سے اس طرح پیار فرمایا، آپ نے حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھایا۔ غالباً اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث کو۔ آپ نے گود میں بٹھایا، آپ نے پہلو پر بٹھایا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کس طرح سردار ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کو سردار کہا، ان ابنی ھذا سید، سید کا معنی سردار ہے، یاد رکھیں، کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک خاص کاسٹ کے طور پر، ایک ذات کے طور پر سید بن گئے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کس طرح سردار ہے؟ فرمایا وَعَسَى اللَّهُ أَن يُصْلِحَ اللَّهُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ان قریب ایک وقت آئے گا جب یہ میرا بیٹا اپنی سرداری کرتے ہوئے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ یہ ہے سرداری، صلح کروانا سرداری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، اور اس کی سرداری کس طرح ہے کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کے دو گروہوں میں یہ صلح کروائے گا۔ اور یہ کون سا وقت تھا؟ سن 41 ہجری ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی، اور پھر آپ کے ماننے والوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی، 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کوفہ کے اندر، اور پھر ادھر شام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج میں اپنے نانا جان کی وہ پیشین گوئی حق سچ ثابت کروں گا اور اس کے مطابق عمل کروں گا جو انہوں نے میرے بارے میں فرمائی ہے۔ اور پھر حضرت علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا اور کوفے کے اندر اپنے باپ کے ممبر پر بٹھایا، اور پھر کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جب حضرت حسن نے بیعت کی، حضرت حسین نے بیعت کی، اور ان کے چیف کمانڈر نے بیعت کی، اور اس وقت غیر مشروط طور پر خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ یہ صلح تھی جس کی پیشین گوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے فرمائی تھی، اور یہ فرما دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ یہ سردار بن گئے صلح کرا کے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر بہادر ہیں، کس قدر جری ہیں کہ یہ حوصلے سے کام لیتے ہوئے انہوں نے خلافت جو ہے اس سے دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں صحابہ اکرام، ان کا ادب و احترام بھی ہم پہ لازم، اہل بیت کا ادب و احترام بھی ہم پہ لازم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے جو ہیں انہوں نے اپنی عمریں پائیں۔ میں بہت تفصیل کے ساتھ واقعہ کربلا کی طرف نہیں جاتا،
میں یہ سمجھتا ہوں اس واقعے کو بیان کرنا یہ بھی، چونکہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں شامل ہو چکی ہیں جو صحیح نہیں ہیں مبالغہ آرائی کی وجہ سے، لیکن یہ بات میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں جو ہوا، ایک حدیث جو ہے اس کی نشاندہی کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ صحن میں کھیل رہے تھے حضرت حسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میں دیکھتا ہوں، مجھے جبریل نے آ کے بتایا ہے، مجھے وہ مٹی دکھائی ہے کہ اس میں آپ کا نواسہ جو ہے اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ ہماری تاریخ کا نہایت افسوسناک واقعہ ہے، اور جو اس کے اندر ملوث رہے یقیناً اللہ کے ہاں گناہ گار ہیں، اور وہ انہوں نے امت کے لیے بہت ہی مسائل اور مصائب پیدا کر دیے۔ اسی وجہ سے ایسی مصیبت کے وقت جو ہے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک طبقہ اسی واقعہ کو یاد کر کے ہر سال اس کی یاد مناتے ہوئے، بلکہ سال کے اندر بھی کئی مرتبہ اس کی یاد مناتے ہوئے سینہ کو بھی کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، اور جو ہے وہ آنکھ پر ماتم کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں۔ یہ سارے کام جو ہے وہ غیر اسلامی ہیں، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا ہے، نہ آپ کے خانوادے والوں نے ایسا کیا ہے، نہ بعد والوں نے کیا ہے، یہ تو بعد والوں کی ایک اختراع ہے جو کچھ بھی نکالا گیا ہے۔ لہذا ایسے مجالس سے، ایسے پروگراموں سے بچنا چاہیے، ایسی مجالس کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ کام سب غیر شرعی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ آپ نے نوحہ خوانی سے منع کیا ہے، بیان کرنے سے منع کیا ہے، اور زنجیر زنی سے منع کیا ہے، کالے لباس پہننے سے منع کیا ہے، لہذا ایسے کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، چند دن پہلے آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ان ایام کے اندر حضرات صحابہ کرام پر، اب یہ دیکھیے کہ واقعہ کربلا سن 60 ہجری کو ہوا، اس سے پہلے آپ دیکھیے کتنے سال گزر گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس وجہ سے کیوں تان کی جاتی ہے، ان کو کیوں گالی دی جاتی ہے، اور ایک لعین ذاکر نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ پر، میرے صحابہ کو گالی دی، میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی دی، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور سب لوگوں کی لعنت۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دروازہ بند کر دیا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، ان کی شان یہ ہے کہ تم ایک نہ میرے صحابی ایک مٹھی جو خرچ کریں اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو تب بھی ان کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہوئی صحابہ کی ایک گھڑی، ایک لمحہ تمہاری ساری زندگی کے اعمال بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اگر اس کے دعوے دار ہیں تو پھر صحابہ سے بھی محبت کرنا ہوگی، اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ اہل سنت حضرات، ہم اہل حدیث، اہل سنت اور اہل سنت کے تینوں طبقے، یعنی بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، یہ سب اہل سنت ہیں، یاد رکھیں، اور ان کے مقابلے میں اہل شیعہ ہیں۔ اہل سنت اہل بیت اور صحابہ دونوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور عین ایمان سمجھتے ہیں، اور شیعہ حضرات صرف اہل بیت سے محبت جو ہے اس کو کافی سمجھتے ہیں، بلکہ یہی کافی نہیں بلکہ صحابہ کے اوپر وہ تان کرتے ہیں۔ لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟
اتحاد اتفاق اس کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حق بات کو سمجھنے کی اور حق بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 9 اور 10 محرم یہ ایام جو ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے کہا کہ نفلی طور پر یہ شہر اللہ المحرم کے روزے رکھنے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، یعنی یوں فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے روزے ہیں۔ وہ عام روزے بھی اس کے علاوہ بھی آپ رکھیں، لیکن خصوصی طور پر یوم عاشورہ کا روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے رہے، آپ نے رکھنے کا حکم دیا۔ پہلے یہ فرض بھی تھا، پھر نفل ہو گیا، پھر آپ رکھتے رہے، مدینہ کے اندر بھی رکھتے رہے، اور پھر آخری سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اس دن کا یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی اسی دن، تو اس کے شکرانے کے طور پر وہ روزہ رکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ تم 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لیا کرو۔ اب بعض علماء جو ہیں وہ اس میں کہتے ہیں کہ صرف 9 کا ہی روزہ رکھیں، لیکن بہتر احتیاطی صورت یہی ہے کہ 9 محرم کا بھی اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر صحیح معنوں میں عمل ہوگا۔ آپ سے اس روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، انسان کے گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو 2 روزے رکھیں گے تو اور زیادہ اجر اور ثواب ہے، اس لیے ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی جو اس میں اور خرافات ہیں ان ایام کے اندر ہوتی، خصوصاً 10 محرم کے اندر، ان سے بچنا چاہیے، اور ایسی کسی بھی مجلس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم اس کا حصہ گھر بیٹھے بھی بن جاتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر مجلسیں دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ اس کی بجائے قرآن مجید کی تلاوت کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں پڑھیں، تو ایسی مجالس دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اور حق بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔